یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ آپ میں سے اکثریت جانتی ہے کہ طائف سے مکہ مکرمہ تک 80 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اس وقت کوئی روڈ نہیں تھی، کوئی راستے میں سہولیات دستیاب نہیں تھی، میسر نہیں تھی۔ اتنا مشکل اور پر مشقت سفر برداشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا، اوباش لوفر لفنگے قسم کے لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے۔ آپ کا جسم مبارک لہو ہو گیا۔ جبرائیل آئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو دونوں پہاڑیوں کو ملا کر طائف والوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحمت تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ نہیں مان رہے تو مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں، ان کی ذریت میں، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گے نہیں۔ چنانچہ جب ابتلاء اور آزمائش کی حد ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تواضع کی حد ہو گئی، مخلوق کے ساتھ تواضع و عاجزی ان کے ساری کمال تک پہنچ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابتلاء اور آزمائش کے بعد، اس مشقت اور تکلیف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کی راہ میں ذلت اور رسوائی کا انجام عزت اور بلندی ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تواضع ہو تو معراج نصیب ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تواضع ہو تو شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کے ساتھ تواضع کے نتیجے میں معراج نصیب ہوا، مخلوق کے ساتھ تواضع کے نتیجے میں قیامت کے دن کی شفاعت عظمی نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کون سی تاریخ میں ہوا، کون سے مہینے میں ہوا؟ ہجرت سے پہلے ہوا، ہجرت سے بعد میں ہوا؟ اس پر تو تمام اہل سیر متفق متحد ہے کہ یہ سفر ہجرت سے پہلے ہوا۔ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت نہیں فرمائی تھی مدینہ کی طرف کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زوجۃ الرسول الاولیٰ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، نماز کی فرضیت سے پہلے دنیا سے عقبہ منتقل ہو چکی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رحلت اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کی 3 سالہ محصورانہ زندگی گزار کر باہر آئے۔ ہجرت سے پہلے 6 ماہ پہلے، 8 ماہ پہلے، 11 ماہ پہلے، 1 سال پہلے، 1 سال 2 ماہ پہلے، 1 سال 3 ماہ پہلے، 1 سال 6 ماہ پہلے، 1 سال 8 ماہ پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، 5 سال پہلے۔ یہ مختلف اقوال ہیں اہل سیر کے۔ اور پھر یہ مہینہ کون سا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عالم بالا ملکوت
اعلیٰ کی سیر کریں تو بعض اہل سیر کی رائے یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ تھا، بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ تھا، بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا، بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ شوال کا مہینہ تھا، جبکہ اکثریت اس طرف گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معجزہ نصیب ہوا ہے اور یہ جو سیر کرائی گئی ہے اور قدرت کے بڑے بڑے انوارات، تجلیات، نشانات، مظاہر، مناظر دکھائے گئے ہیں، یہ 27 رجب کو دکھائے گئے ہیں۔ اکثریت کی رائے یہ ہے چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس واقعے کی تفصیلات بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا۔ ام ہانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ اچانک یکایک دفعتاً مفاجئاً چھت پھٹی، چھت میں سوراخ ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام چھت سے اندر آئے، دروازے سے اندر نہیں آئے، چھت کو پھاڑ کر آئے۔ یہ بتانا تھا کہ جس طرح ہمارا آنا ایک عجیب و غریب انوکھے انداز کا ہے، اسی طرح آپ کا یہ سفر بھی عجیب و غریب اور انوکھا ہوگا، اس لیے چھت پھاڑ کر گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا بین النائم والیقظان، میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا، ابھی تک پوری نیند نہیں آئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور مجھے جگایا اور کہا کہ چلے۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہو گیا، مجھے حتیم میں لے آئے۔ حتیم میں خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر میں خرچ کے کم ہونے کی وجہ سے شامل نہ ہو سکا، اس کو حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں، اس کو حتیم بھی کہتے ہیں، اور وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کے اندر نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمنا ظاہر کی تھی کہ یا رسول اللہ میں نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ پکڑا اور حتیم میں لے آئے، فرمایا کہ یہاں نماز پڑھو، اس لیے کہ فَإِنَّهَا مِنَ الْبَيْتِ، یہ حتیم بھی خانہ کعبہ میں شامل ہے۔ میں لیٹ گیا، سو گیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے جگایا، جگانے کے بعد میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کیا۔ یہ شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار پیش آیا ہے۔ ایک تو اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 سال کی تھی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے تھے اور اپنے رضعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گئے تھے کہ اس وقت حضرت جبریل حضرت میکائیل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا تھا اور سینے کے اندر سے، دل کے اندر سے ایک مادہ نکالا اور اس کو پھینکا اور اس کی جگہ پہ نیکی، طاعت، ایمان، حکمت بھر دی اور